کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کی ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی سے اس جماعت کو سیٹیں ملیں جس کے پاس وفاقی حکومت تھی۔ یہ سوال آپ ہم سے نہ پوچھیں، پی ٹی آئی والوں سے جا کے پوچھیں۔ کراچی کے لیے جو بڑے منصوبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور وہ کریں گے۔ کراچی کے مسئلہ ہے، دیکھیے تاریخ میں پہلی دفعہ کراچی سے اس جماعت کو سیٹیں ملیں جس کے پاس وفاقی حکومت تھی۔ آج تک کراچی نے ہمیشہ اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک موقع آیا ہے کہ جب کراچی سے وہ جماعت جیتی ہو جس کے پاس وفاقی حکومت تھی۔ آپ پی ٹی آئی کا گریبان پکڑیں جا کے کہ 4 سال آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی اور کراچی سے آپ کے پاس سیٹوں کی اکثریت تھی، آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ ہم سے تو نہیں پوچھ سکتے آپ، ہمارے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے نا۔ لیکن جن کے پاس کراچی کی سیٹیں تھیں اور وفاقی حکومت تھی ان کے پاس، انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ تو یہ سوال آپ ہم سے نہ پوچھیں، پی ٹی آئی والوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی 4 سالوں میں ہم نے آپ کو کراچی سے اتنی سیٹیں دی، آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی، آپ کراچی کے لیے کیا کر کے گئے ہیں؟ لیکن ہم تو اس کے باوجود کراچی کے لیے جو بڑے منصوبے ہیں ان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور وہ کریں گے، چونکہ یہ کراچی کا حق ہے۔ باقی کراچی کی ترقی کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کی ہے۔ چونکہ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے جو وسائل ہیں وہ صوبوں کو مل جاتے ہیں، وہ وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ ہر صوبے کو اس کی آبادی کے لحاظ سے وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر ترقیاتی کام کرے۔ ریلوے ایجوکیشن، اس پہ میں اتفاق کرتا ہوں اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ریلوے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ML1 کے اوپر انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی کام شروع ہو جائے گا۔ ایجوکیشن سیکٹر پہ بھی ہم ریفارمز کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک لمبی تفصیل ہے جو میں بتاؤں تو کافی دیر لگے گی۔ الیکشن آپ نے کہا 2018 کا کس نے چرایا؟ سب کو پتہ ہے۔ اس وقت کے جو جج تھے اور جنرل تھے، میں نے 2018 کے الیکشن کے بعد پہلی دفعہ جب میں آیا کراچی ایئرپورٹ پہ جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی، میرے اندر اتنی جرت تھی کہ میں نے تب آ کر یہ کہا تھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور جو چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز تھے، انہوں نے ایک سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کی حکومت ختم کی۔ اور وہ کیوں کی؟ کہ اپنی عقل سے فیصلے نہیں کیے تھے، اپنی بیگمات اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کیے تھے، اور اس کی قیمت آج ملک ادا کر رہا ہے۔ اڑان پاکستان کی جو امپلیمنٹیشن ہے، ورکنگ گروپس ہیں، یہ سب ان کے ساتھ مل کر ہم کریں گے۔ جو آپ کہہ کہ جی ٹی وی نے کہا جی غربت آپ نے کہا ختم ہو گئی، دیکھیے غربت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن غربت ختم کرنے کے لیے بھی سب سے پہلے آپ معیشت کی بنیاد ٹھیک کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ معیشت کے اندر جب جان آتی ہے اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے، اس سے غربت ختم ہونا شروع ہوتی ہے، مہنگائی پہ قابو آتا ہے۔ اگر یہ مہنگائی کی شرح 38% کے اوپر ہوتی، آپ بتائیے کہ آج غربت کی کیا شرح ہوتی؟ 38% سے 4.5% پہ اگر افراط زر آئی ہے تو اس نے لاکھوں لوگوں کو سطح غربت سے نیچے جانے سے روک دیا۔ تو آپ کا خیال ہے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے؟